اب ان کے لیے بھی باقاعدہ طریقے پر ایک پہچاننے کا طریقہ ہے، اس سے آدمی معلوم کر لیتا ہے کہ اصلی یا نقلی ہے۔ مدنی زندگی کے جو حالات ہیں، جو اسباب ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر تقاضا کہ ایمان کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور ایمان کی کسوٹی کیا ہونا چاہیے، اور ایمان کا تھرمامیٹر یعنی دین حق اور اسلام اور ایمان کا معیار حق کیا چیز ہونا چاہیے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا۔ ایک بات ذہن میں رہے، اسلام میں سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ ضرر جن لوگوں سے پہنچا اور جس چیز سے پہنچا، اور انتہائی خطرناک جو چیز ہے وہ ہے نفاق۔ اور جو لوگ نفاق کے حامل ہیں، جن کو کہتے ہیں منافقین، منافق اور نفاق انتہائی درجے کا خطرناک اور انتہائی درجے کا ضرر اور اذیت، اس کی ایک تفصیل ہے، یہ موقع اس کے ذکر کرنے کا نہیں ہے، لیکن یہاں یہ عرض کر دیا جائے چونکہ ظاہری اعتبار سے منافقین کا جو رویہ تھا، ان کا جو معاملہ تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتے تھے، اندر سے وہ کافر ہیں، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو ایسے موقع کے لیے اللہ پاک نے منافقین کے لیے یہ آیت کریمہ اس میں اس کو ذکر فرمایا گیا، اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایمان لائے ہیں۔ مفسرین نے ناس کی تفسیر میں کلام بہت کیا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے یہاں پر مراد ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کہ اللہ پاک نے مطالبہ اس بات کا کیا ہے کہ دیکھو ایمان وہ ہونا چاہیے جو ایمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔ اب یہاں چند چیزیں ہیں جو تھوڑا سا غور کریں گے تو کئی باتیں نتیجے کے طور پر نکل کر کے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نفاق کی بیماری اور منافقین کی سازشیں چل رہی تھی۔ ایسے موقع پر اللہ پاک نے ایمان کا جو معیار مقرر کیا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کو مقرر کیا۔ حضرات صحابہ کرام کو ایمان کا معیار مقرر کرنا یہ اس بات کو واضح طور پر بتا رہا ہے کہ صحابہ نفاق سے بالکل پاک اور صاف اور بری ہیں، کیونکہ اگر منافقین کا جو ایمان تھا، ان کا جو نفاق تھا، اس حالت کا جو ایمان تھا، اگر اللہ پاک کو نعوذ باللہ وہی پسند ہوتا تو صحابہ کرام کے ایمان کو معیار کے طور پر پیش نہ فرماتے۔ اس کو معیار کے طور پر پیش کرنا یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام بالکل پاک اور صاف ہیں۔